بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پڑھنے لگے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اب اس آیت کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، ٹھیک ہے، اور کس کی طرف بھیجا؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ اور وہ کتاب کیا تھی؟ دوسرا حصہ کیا کتاب کیا تھی؟ توریت تھی۔ لیکن انہوں نے توریت کو اگنور کیا، اس کے کانٹینٹ کو، اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ڈس اوبے کیا۔ اب ان دونوں مدعوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل ڈیسیجن کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، یعنی کہ انسان اپنے ذہن اور عقل کے مطابق جتنی مرضی نافرمانیاں، جتنی مرضی چور راستے نکال لے، کارساز صرف اللہ کی ذات ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف فوراً سے واقعہ معراج کے بعد جو اس طرف اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح ہم نے موسیٰ کو توریت دی اور وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے، وہ تو ایک قوم کے لیے اتری تھی نا۔ اب یہ کتاب جو قرآن ہے، جو کہ اپنے محبوب محمد کو عطا کی ہے، جو کہ کل کائنات، کل عالمین کے لیے کتاب ہے، ابھی اس کتاب کو اگر آپ، اس کی ہدایت کو آپ اگر نہیں پکڑنے والے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا اور ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو ہر چیز کا جو اختیار اور ہر چیز کی جو ڈپینڈنسی ہے، وہ ہم سب کی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں کنٹرول آ جائے، ٹھیک ہے۔ ہم سب کا کارساز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہماری ہر سوچ کو پکڑ کے سیدھے راہ پہ ڈالنے والا، ہماری ہر دماغ کی نیگیٹیوٹی کو درست کرنے والا، اگر اس نیگیٹیوٹی کے مطابق اگلا ہماری زندگیوں کا پلان بنانے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ چیز آ گئی نا کہ بنی اسرائیل کیا تھے بیسیکلی، اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل ہمارے ہی آباء و اجداد ہے نا۔ اب ہمارے آباء و اجداد نے بھی نافرمانیاں کی، ٹھیک ہے، اور ہم بھی اسی کام کے اوپر لگ جائیں۔ کم از کم ہم لوگوں کو اپنے سے گزری ہوئی قوموں سے سبق تو سیکھنا چاہیے نا۔ ان کے اوپر جو ہدایت آئی انہوں نے ٹھکرائی، اور وہ شاید اتنی نہیں ٹھکرائے گی جتنی کہ ہم ٹھکرا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو شفاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ ان کو دنیا میں عذاب نہ دیا جائے، تو وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ وہ جو ایک قوم میں جو گناہ تھے، جو جن کی وجہ سے ان پر عذاب اترا، اب ہم لوگ اگر ابھی اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھیں نا، تو ہماری قوم میں نا وہ سب کچھ پایا جاتا ہے امت مسلمہ میں۔ تو مگر ہم لوگ ابھی تک اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ جو ہمارا جو تخت نہیں پلٹا جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے روک رکھا ہے۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی لرننگ ہے، مطلب اگر ہم اپنے قرآن کو غور سے پڑھ لیں تو ہمیں ہمارے پچھلوں کے حالات دکھائے جا رہے ہیں، اور ہمارا اگلے حالات کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی کارساز اللہ تعالیٰ ہے، ڈپینڈنسی صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ تو بہتر ہے کہ اللہ کی قرآن کھول لو، اس کو سمجھ لو، اس کے مطابق اپنے اندر امپروومنٹس پیدا کر لو۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح نہ بنو، بنی اسرائیلیوں کی طرح نہ بن جانا، ورنہ نقصان اپنا ہے۔ اب ان کو دیکھو، ان کی کتاب کا، توریت کی کتاب کا لب لباب اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف زبان سے اس چیز کو کہہ دینا ہاں جی ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے اللہ سارے معاملات کر لے گا، لیکن پھر مطلب ہم عملی توحید نہیں پوری کر رہے۔ ہم جو ہیں صرف زبانی طور پہ توحید کے اوپر ہم ٹرسٹ کریں، لیکن عملی طور پر اس توحید کو مان نہیں رہے۔ بھی جو دنیا کے معاملات ہیں ان کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں پوزیشن چاہیے، ہمیں دنیا کا سٹیٹس چاہیے، ہمیں دوسرے سے بڑا سٹیٹس چاہیے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پیسہ چاہیے۔ اب اس پیسے کو کمانے کے لیے ہم حلال ذریعہ گزار رہے ہیں، حلال طریقہ لے رہے ہیں یا حرام طریقہ لے رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ تفریق امپورٹنٹ ہی نہیں رہ رہی ہے۔ اب پوزیشن لینے کے لیے ہم کسی کو دھکا دے رہے ہیں، کسی کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں، امپورٹنٹ ہی نہیں رہ رہا۔ اپنے آپ کو سیکنڈری پوزیشن پہ رکھ کر اپنے سے پہلے اپنے بھائی کے بارے میں سوچنا، اپنے سے پہلے اپنے دینی اور مذہبی معاملات کے بارے میں سوچنا، اپنی ذاتیات کو ایک طرف رکھ کے چلنا، ہم لوگوں نے نا یہ گیو اپ کر دیا ہے۔ ہمارا حوصلہ ختم ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہ پیسہ اگر ابھی ہماری جیب میں نہ آیا، چاہے وہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، تو پتہ نہیں دوبارہ تو کبھی ملنا ہی نہیں پیسہ۔ اللہ کہ اگر ہم لوگ کچھ بھی نہ کریں، اگر ہم لوگ کچھ بھی نہ کریں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محنت میں ہی برکت ہے، لیکن اگر فور ایگزامپل آپ کچھ نہ کریں، آپ گھر بیٹھ جائیں، تو آپ کو 2 وقت کی اللہ روٹی بھی پہنچا دے گا، کیونکہ جو رزق اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ رکھا ہے نا، وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ ابھی ہمیں اپنے حالات اور اپنی دماغی سچویشن کے بارے میں سوچنا ہے، کس قدر امپروومنٹ ریکوائرڈ ہے، کتنی ہدایت کی کمی ہو گئی ہے جس کو ہم نے واپس لینا ہے۔ اور واپس ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے، اس قرآن کے مطلب اس کی تفسیر پڑھ کے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم کسی گروپ میں بیٹھے ہوں، کسی ڈسکشن میں بیٹھے ہوں، کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، ہم جیسے ہی مذہب پہ شفٹ کرتے ہیں نا، میرے ساتھ تو بڑی دفعہ ہوا ہے، جیسے ہی ہم کوئی مذہبی بات کرنے لگتے ہیں نا کہ یہ ایسے نہیں ہے تو ایسے ہے، تو آگے سے پتہ ہے کیا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں نا،
مطلب میں بھی ان میں ہوا کرتی، میں بھی ان میں ہی شامل تھی. ابھی وہ لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی بس ڈسکشن چل رہی ہے نا، اس ڈسکشن میں مذہب مت لے کے آؤ، بس مذہب نہ بیچ میں لائیں، مذہب کے علاوہ نا باقی ساری باتیں کر لیں، بس مذہب کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. مذہب کو کیوں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو اللہ نے شعور دے دیا ہے، اگر اللہ نے کسی کو ہدایت دے دی ہے، ان 10 میں سے کسی ایک کے اوپر اللہ کی طرف سے ہدایت اتر گئی ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو اللہ نے سمجھ دے دی ہے، اگر وہ آپ کو وہ سمجھ پہنچانا چاہ رہا ہے، صرف اس خوف سے آپ وہ سمجھ نہ سنیں کہ اگر ہم نے سن لی تو ہم نے ماننا نہیں ہے، اور ہم جب نہیں مانیں گے تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم پہ گناہ ہوگا. صرف اس خوف سے کہ نہ ہم وہ سنیں گے، نہ ہمیں اس کی اصلیت کا پتہ چلے گا، اور شاید ہم اس گناہ سے بچ جائیں. ابھی اس نقطۂ نظر میں بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ کے لوگوں، آپ اس کو اگر نہیں سن رہے نا تو سننا آپ کے اوپر فرض ہے. آپ اس کے لیے جدوجہد کریں، اس ہدایت کو پانے کی کوشش کریں، پھر اس کو پانے کے بعد اپنے اندر امپرومنٹ لے کے آئیں. یہ کیا بات ہے کہ ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے مذہب ڈسکس کر لیں، بڑا مسئلہ بن جائے گا. بھی مذہب ڈسکس ہو گیا، اللہ معاف کرے، مذہب اگر کوئی ڈسکس کر رہا ہے، کیا پتا آپ کے دل میں کسی کی بات اتر جائے. چلو اگر وہ غلط بھی بات کر رہا ہے، فور ایگزامپل وہ غلط بات کر رہا ہے، تو کم از کم دل میں یہ تو جستجو پیدا ہوگی کہ ہمارے مذہب میں یہ والی بات تو نہیں کی گئی، تو یہ فلاں بندہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے. اس جستجو کے تحت آپ آ کے قرآن تو کھولیں گے، آ کے اس آیت کو پڑھنے کی تو کوشش کریں گے، آ کے اس حدیث کا ریفرنس ڈھونڈنے کی تو کوشش کریں گے. ہم صرف جی گیدرنگز میں بیٹھ کے فلانے نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں جی، فلانے کے پاس بڑا پیسہ ہے، فلانا اپنا گھر ایسے چلاتا ہے. یہ بہت زیادہ نا ایسے معاملات ہیں جو آپ کسی کو نہیں بھی بتائیں گے نا تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. جو بتائے جانے والے معاملات ہیں نا وہ اصلاح کے معاملات ہیں، اور ہم سب کو اجتماعی طور پہ چاہیے کہ ہم واقعی جب کسی گیدرنگز میں جائیں نا تو اس گیدرنگ میں جو آپ کو اللہ نے عقل اور شعور پہنچائی ہے، آپ کے پاس اگر ایک بھی بات عقل اور اصلاح کی پہنچی ہے، آپ کے دل کو لگی ہے، اگلا سننا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، آپ کم از کم اس ایک بات کو نا تھوڑا سا آگے ٹیبل پر رکھ دے کہ یہ ایک بات میں نے پڑھی ہے. باقی اگر ہم لوگ اس بات کو چلو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن اپنے اپنے طور پہ اگر پڑھ لیں یا اس کی تحقیق کر لیں تو شاید ہمیں فائدہ ہو جائے. تو اگر ہم اس چیز پہ غور کریں نا تو ہم لوگ بھی تو سنی انسنی کر رہے ہیں نا. ہم کن کو فالو کر رہے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے جو ہمارے ارد گرد دنیاوی بت چل رہے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے خدا چل رہے ہیں، پیسے کی شکل میں، پوزیشن کی، اسٹیٹس کی شکل میں، لیڈرز کی شکل میں. وہ جو لیڈرز ہیں وہ کیا بناوٹی دنیاوی جھوٹے لیڈرز. مذہبی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ جو بلاتے ہیں، اس کے بلانے سے دیکھیں ہمارے اندر ہمیں یہ جستجو پیدا ہونی چاہیے کہ انہی کو کیوں بلایا جا رہا ہے بار بار. ابھی دیکھو اللہ کے بندو، ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ہم ان کے جو پلس اور مائنسز تھے ان کے اندر سے اپنے لیے بہتری اور فلاح لے کے آئیں. جن چیزوں سے ان کو روکا گیا تھا ان سے خود رکنے کی کوشش کریں. وہ اگر نہیں رکتے تو وہ نہیں رکے تو ان پہ کیا عذاب آئے، اور اگر ہم رک جائیں گے تو ہم کتنے بلیسڈ ہو جائیں گے. وہ چیز ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کو کیری کرنا شروع کرنا چاہیے، ورنہ ابھی آج کل جتنی تباہ حالی پھیلی ہوئی ہے نا وہ آگے نہیں رک سکتی. مزید اور کام خراب ہو جائیں گے، مزید اور فتنے ہماری جنریشنز میں آ جائیں گے، ہماری اولادوں کے لیے آگے عذاب اکٹھے ہو جائیں گے. کم از کم جو لوگ سننے والے ہیں وہ صرف اتنا کر لیں کہ اپنی نسلوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر لیں. وہ ہدایت جو ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچی، ہم کم از کم اس ہدایت کو درست کر کے، ہم اگر نہیں بھی پہنچا سکتے نا، ہم اس کیپیبل نہیں ہیں کہ ہم اس ہدایت کو مکمل اپنے بچوں میں پہنچا دیں، تو کم از کم ان کو یہ جستجو، ان کو راستہ تو دکھا دیں. بھئی یہ راستہ ہے جس کو فالو کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کے نبی کا ذریعہ ان کو پکڑ لو تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. یہ چیز ہمیں کم از کم اپنی رسپانسبلٹی کنسیڈر کر کے اپنی اگلی نسلوں کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سارے سبق ہیں جو ہمیں اس ساری آیت سے لینے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم وہ گدھے بن جائیں جن کی کمروں کے اوپر نا بتھیری کتابیں لادی گئی ہیں، کتاب بھی کتابیں ہیں، تفاسیر ہیں، لیکن بس ہم وہ اپنی کمروں پر وہ بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں گدھوں کی طرح. یہ نہیں کرتے کہ اس کو کھول کے پڑھ لیں. مطلب گدھے بننے کی ضرورت نہیں ہے جس پہ سامان لادا جائے. کوئی عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ وہ جو سامان آپ نے اپنی کمر پہ لادا ہوا ہے نا اس کو کھول کے پڑھ لیں، اس میں سے ہدایت نکلتی ہے وہ لیں، وہ سوچ، وہ فکر، وہ غور و فکر پیدا کر لیں اپنے اندر کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ تو بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہ خود میرے اندر کتنی کمی بیشی ہے، کیا اللہ ہمیں معاف کرے، کیا بننے والا ہے ہمارا بھی. ہم کہاں پڑھتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے پڑھنا چاہیے ان سب چیزوں کو. بس قرآن پڑھا اور نکل گئے. ترجمہ بھی کبھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھا گیا. ابھی ترجمہ، تفسیر، چلیں ایک دفعہ ایک کتاب شروع کی، اگلی دفعہ دوسری کریں، اس میں سے جو سبق ملتا ہے، وہ جو موتی آپ نے چننے ہیں وہ چن لیں موتی، پھر اگلی دفعہ ان موتیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں. پھر وہ جو خود آپ نے سنے بچوں کو ان کے لیول پہ اپنے بچوں کے ساتھ سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے ہم سب لوگوں کو، کہ ہم ان کو بیٹھ کے بتائیں کہ ابھی ہمیں ان کے دماغ کی اپروچ کے حساب سے الفاظ کا استعمال کر کے اپنے بچوں کو
وہ ہدایت ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں، وہ کتابیں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہدایت دیتی ہیں. خالی ان کے کندھوں پہ وزن نہیں لا دینا، انہیں کھولنا سکھائیں، انہیں پڑھنا سکھائیں، ان کو ان کے معنی سکھائیں کہ ہم نے ان کو کیسے پک کرنا ہے، کیا لے کے چلنا. اللہ تعالیٰ ہے کارساز نا. اپنی سب چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر آپ کی دنیا کی باغ دوڑ میں کوئی پیسہ کمانے میں کوئی گھنٹہ کمی ہو جائے گی، کوئی 2 گھنٹے کمی بیشی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں. کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی فی سبیل اللہ کام کر لیں گے تو وہ جو فی سبیل اللہ کام ہے وہ اللہ کی طرف کمیٹی ہے. اللہ آپ کو بھوکو نہیں مرنے دے گا، اللہ آپ کی اولاد کو بھوکو نہیں مرنے دے گا. اللہ کیا جائیداد بنانی ہے، اسٹیٹس چاہیے، آپ اللہ کے راستے میں نکل آئیں، اللہ آپ کو اسٹیٹس و جائیداد بھی دے دے گا. اور ایسی ملے گی کہ آپ کو پھر اس کی قدر نہیں ہوگی، اس اسٹیٹس و جائیداد کی ضرورت نہیں نا ہے. سب نے ایک جیسی قبر میں جانا ہے. کسی کی قبر میں نا اسٹیٹس کے حساب سے نا کوئی ٹائلیں نہیں لگنی ہے. سب نے اسی مٹی کی قبر میں جانا ہے. استغفر اللہ. اللہ ہم سب لوگوں کو جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دیں اور ان کے صدقے جو ہے نا ہم سب کو بے حساب معاف کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آیات میں سے اصل ہدایات کو پرکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. عبدالسلام کی تفسیر سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی. تو جو اس کتاب کی پھیلانے میں جو ہرڈلز آتے ہیں، درس و تبلیغ میں جو ہرڈلز آتے ہیں، اس کی اگزامپل حضرت موسیٰ کے تھرو دے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے بیسکلی. کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں ایگزامپلیفائی کیا جاتا ہے، ایک مچھر تک کی ایگزامپل دی جاتی ہے، بڑی سے بڑی ایگزامپل دی جاتی ہے، قوموں کی ایگزامپل دی جاتی ہے، منافقین کی دی جاتی ہے، تاکہ بعد میں آنے والا پہلی والی ان ایگزامپل سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکے. تو اس درس و تبلیغ میں عبدالسلام نے لکھا ہوا تھا کہ جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کے بارے میں سپورٹ سسٹم ڈیولپ کیا وایا حضرت موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ کو بھی کتاب دی گئی تھی، ان کو اس میں جو وہ ان کا رستہ تھا اور ان کو جو مسائل آ رہے تھے درس و تبلیغ میں آنے والے ٹائم تک جب آپ اس کتاب کو لے کے چلیں گے تو آپ کو مسائل آنے ہیں اس کام میں، اور جو مسائل آنے ہیں آپ یہاں. سیکنڈ پارٹ جو آیت کا ہے نا، اس میں ہم لوگوں کو ایڈریس کیا گیا کہ ان کے لیے بھی کتاب ہدایتی بنا کے بھیجی تھی. تو ان کے لیے جب ہدایت بنا کے بھیجی، انہوں نے جو پھر اس ہدایت کے ساتھ کیا بنی اسرائیل نے، وہ بیسیکلی میرے اور آپ کے لیے پارٹ ہے کہ جو پھر ہدایت جب آ گئی ہے اور اس بتا دیا گیا یہ ہدایت آپ کی اللہ کی طرف سے کتاب کی شکل میں آپ کو دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو آپ کتاب کے ساتھ کرتے ہیں، میرے خیال سے بنی اسرائیل نے بھی کتاب کے ساتھ یہ نہیں کیا ہوگا کہ مجھے نہ بتانا مجھے عمل کرنا پڑ جائے گا. یہ والا نسخہ تو بنی اسرائیل نے بھی نہیں لگایا ہوگا. چیزیں ہدایت اور شکر کے پیرائے میں ایگزامپلیفائی کیا جا رہا ہے ہمیں دونوں جگہ ہی. جس لیول کی ڈنڈی ہم جا کے مارتے ہیں، میرے خیال ہے اس لیول پہ تو میں کبھی غور کروں، میں خود سوچ رہی تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ایسے ایڈریس کرتے ہیں جیسے مطلب ایک میں نے 2 بچے سمجھانے ہو نا، تو وہ جو گندا والا بچہ ہوتا ہے نا، میں بتا رہی تھی کہ اس کو تو رہنے ہی دو نا، یہ والا بچہ تو بالکل ہی، یہ تو دیکھو یہ کرتا ہی کیا ہے، یہ تو ہے ہی بے ہدایتہ، تم نہ ایسے ہو جانا. مطلب وہ اس بچے کی ایگزامپل ہی ایسے دی جا رہی ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ ان کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں، اب سوچو ہمارے بارے میں کیسے بات کرتے ہوں گے، میرے بارے میں کیسے کرتے ہوں گے. مطلب میں نے ہدایت کے ساتھ، ہدایت کی کتاب کے ساتھ میں نے کیا کیا ہوا ہے. آپ کو اس آیت پہ غور کریں تو یہ والی بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اتنے ظاہر ہیں کہ ان کے جتنا ظاہر کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ ان کے جتنا چھپا ہوا کوئی نہیں ہے. یعنی یہاں اللہ کتنے ظاہر ہو رہے ہیں ہمارے سامنے کہ جس نے ہدایت کی کتاب کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ ایسے کیا تھا، تو اللہ جب قرآن میں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ ہم پہ ظاہر ہو جاتے ہیں کہ جو اپنی کتاب کی ہدایت کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، اللہ اس کے بارے میں ٹاک بھی کیسے کرتے ہیں کہ لک دیز آر دا پیپل، یہ ہیں بنی اسرائیل، یہ ہدایت کی کتاب کے ساتھ دیکھو انہوں نے کیا کیا تھا. میرے اور آپ کے بارے میں اللہ کیسے بات کرتے ہوں گے. بنی اسرائیل کو پتا تو تھا کہ کتاب میں حضرت موسیٰ لے کے کیا ہیں، مجھے تو یہی نہیں پتا تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں لے کے کیا ہیں. تو پریکٹیکل امپلیکیشن میں کم از کم اپنے بچے کی یہ ریگریٹ بچا لیں کہ آپ کے بچے کو اس ریگریٹ سے نہ گزرنا پڑے کہ کم از کم بنی اسرائیل کو یہ تو پتا تھا کتاب میں کیا لکھا ہے. مجھے اور میرے بچے کو یہی نہ پتا ہو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کے آئے، میں نے تو بنی اسرائیل سے اگلی چھلانگ لگائی ہوئی ہے. ہدایت کی آیت کو پکڑ لیں کہ بنی اسرائیل نے پڑھنے کے بعد اس ہدایت کی کتاب کے ساتھ ڈسون کیا تھا، تو خدا نہ خواستہ میں اور آپ اس کیٹیگری میں بھی فال نہ کریں کہ بنی اسرائیل کو پتہ چل گیا تھا اور اس نے عمل نہیں کیا تھا، تو اللہ ہمارے بارے میں پھر کیسے بات کرے گا فرشتوں سے. یہ بس غور کر لینا، اس بات پہ کرٹیکل انالیسس کر لیں سارے. اور اس بات پہ بھی غور کر لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل سے بھی اگلی چھلانگ جا کے لگائی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں لے کے کیا آئے تھے ہدایت. تو پریکٹیکل امپلیکیشن کے اندر یہ 2 باتیں بڑی ڈیپ اپنے نیورونز کے اندر جا کے دیکھیں کہ اللہ. اب آ جاتی ہے تیسری بات، ہدایت کی کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، ان کی قوم کی کہانی بتا رہے ہیں. تو اس کے فوراً بعد سے اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کی تسلی کیوں دے رہے ہیں؟ غور کیا آپ نے کہ اس کے فوراً بعد سے ایک تشفی کیوں آئی ہے، اس کے فوراً بعد سے ایک تسلی کیوں آئی ہے کہ فکر نہیں کرنی، کارساز میں ہوں، وکیل بھی میں ہوں. تو جیسے ہی میں ہدایت کی بات پہ آنے لگوں گی،
اس جگہ پہ سب سے بڑی ضرورت مجھے میرے اللہ کی پڑے گی نہ کہ میرے بچے کا کیا بنے گا، فکر نہ کر لینا میرے ماں باپ کا کیا بنے گا، فکر نہ کر لینا میری روٹی کا کیا بنے گا، نہ کر لینا تمہارا رب تمہارا وکیل بھی ہے، تمہارا